الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. يا محمد يا سيدي الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. عن بهز بن حكيم. اے بچوں، حضرت مولانا نے مجھے فرمایا بار میں مشکات شریف کے سلسلے میں باتیں پیش کروں گا. صاحب مشکات نے مشکات شریف شروع فرمایا ہے اس بات سے انما الاعمال بالنیات، اور ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تمام کتب کو مجموعہ ہے. ہر کتاب کی خوشبو اس میں آتی ہے. بخاری ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، تمام کی طرف خوشبو ہے ایک مشکات شریف. ہر کتاب کی خوشبو اس میں کتاب میں ہے. اور اس میں خوبی یہ ہے کہ کیونکہ ہر کتاب سے حدیث لی گئی ہے اور اس کے انداز کو اس نے اپنے اندر سمویا ہے، تو یہ بچے کو ابتدائی طور پر جب کتاب جب ہم پڑھاتے ہیں تو ان تمام کتابوں کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، تعارف ہو جاتا ہے. آگے آ رہے ہیں. اور چونکہ ہر مصنف جو ہے اس کا حدیث پاک کو ذکر کرنے کا اپنا ایک مزاج ہے، اور عربی دانی جو ہے وہ ہر ایک کی مختلف ہے. تو ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق عربی کے کلمات کا انتخاب کیا. صحت حدیث اور فقہ حدیث کی بات نہیں کرتے، اس میں سے بھی انہوں نے جو انتخاب جو کیا ہے اپنے حساب سے کیا ہے. جو ان کو الفاظ زیادہ حدیث صحیح، 2 حدیث یکساں صحیح ہیں، تو مصنف نے اپنے مطابق جو ہے جو ذوق عربی کا اس کے مطابق اس نے تو قرآن شریف كنت أمة خير أخرجت للناس کرنے کا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح مشکات نے ایک کام یہ کیا کہ چونکہ بخاری شریف اصل کو بعد کتاب ملا ہے اس کے انداز کو اپنایا ابتدا میں اور اختتام میں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمایا انما الاعمال بالنیات سے، اور اختتام فرمایا ہے انہوں نے اس بات پر کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. انہوں نے اعمال کی ہے نیت کی حیثیت انہوں نے بیان کی، اس کے بعد آخر میں انہوں نے وظیفہ بیان کیا. اور شاہ مشکات نے یہ کام کیا کہ نیت کی اہمیت بیان کی، اور اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ جب تمہاری نیت صحیح ہوگی تو اس کی جزا اس کے حساب سے تمہیں ملے، اس کے حساب سے تمہیں اس کی جزا ملے. ارشاد ہوتا ہے ان بہز بن حکیم، انہوں نے روایت کیا ہے بہز بن حکیم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دارہ سے، انہوں نے سنا. اب یہ سند کے اندر کلام ہے، یہاں پر اس میں نہیں کر رہا ہوں کی قلت کی وجہ سے. ان ابی ان جدہ پر علماء نے کلام کے اس کا مفہوم کیا ہے، باہر ابھی اسی طرح ہی ہے.
انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے سنا میرے آقا رسول اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے یقول فی قوله تعالی، میرے آقا کو فرمایا علی اللہ تعالیٰ سے عبداللہ کی فرمایا علی کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بہاد بن حکیم کے دادا جو بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے آقا سے سنا، تو کیا حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی؟ یہ انداز جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آیت کریمہ میرے آقا نے تلاوت نہیں فرمائی۔ یہ جو ہے یہ راوی اپنے طور پر آیت کریمہ کو درمیان میں لکھ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان عالی کے روشنی میں، کیونکہ میرے آقا سے زیادہ قرآن پاک کی روشنی کو کون اور جانے گا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق میرے آقا نے اگلا یہ کہنا فرمایا انتم تتمون 70 امہ۔ یہ اصل بات ہے، یعنی یہ اب آپ ترجمہ کریں گے